نوروں کی بشارت سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ 7 آیات سورہ فاتحہ دے، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سن۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مثقلہ رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو میر زبانی یاد کی سی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتری، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جو ہے، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے، تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کر، و ایاک نستعین، تجھ سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دیں، آپ پڑھتے ہو ہر حاجت میں مصلی پہ آ جائے، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوک۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگ۔ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کر، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کر، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا گولڈ، اور 1 ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ
اور زمین ہر جگہ پر بے شمار، اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ، اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت، جنت سے بڑی نعمت ہے نبیوں کا ساتھ، نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کا ساتھ، اس سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار ہو جانا۔ یہ جنت کی پیک کہ اللہ سارے جنتی مرد عورتوں کو جمع فرما کے رضوان سے کہے گا پردے ہٹاؤ میرے بندے میرا دیدار کریں۔ جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئیں گے تو پہلا بول جو اللہ کہے، پہلا بول مرحبا بالصادق، بالمتقین نہیں کہا، بالحجاج، صائمین، بالمجاہدین، بالعلماء، مرحبا بالصوفیاء، باولیاء۔ اب حیران ہو گئے، دین کے کتنے ٹائٹل ہیں؟ شہادت، ولایت ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن میرے اللہ سب سے پہلے جو خطاب فرمائیں گے کہ میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم۔ اپنے بازار دیانتداری وعدہ خلاف، پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں۔ یہ کئی لوگ مجھے کیا پتا میں کون سا بازار میں بیٹھتا ہوں، لیکن آپ ہی کے بھائی بندے آ کے بتاتے ہیں پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی مصیبت ہے، بس بازار کا رواج ہے نہیں دینا، وعدے پہ نہیں دینا، کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے برکت چل رہی ہے، ورنہ ہمارا بازار جھوٹ کی سیاہی میں گم ہو چکا، وعدہ خلافی میں گم ہو چکا ہے، ہیرا پھیری میں گم ہو چکا ہے۔ بھائیو، حکومت کو گلا دینا چھوڑو، فرد کے حساب سے سچا بننا شروع کرے، دیانتدار بننا شروع کرے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت تھان لے کر آئی، کپڑے کے تاجر، ہفتے میں ایک دن دکان پہ بیٹھتے تھے۔ کہا بیٹا یہ تھان بیچنا ہے، کہنے لگے کیا لوگی؟ کہنے لگے 200۔ اب یہ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والی، خریدار قیمت گھٹایا کرتا ہے اور بیچنے والا بڑھایا کرتا ہے، آپ روزانہ تجارت کرتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ماں جی آپ کے تھان کی قیمت 200 سے زیادہ ہے۔ اچھا تو پھر 300 دے دو۔ کہنے 300 بھی زیادہ سے بھی زیادہ۔ کبھی 400 دے دو۔ کہنے 400 سے بھی زیادہ ہے، چونکہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے تھے تو بازار کرنٹ قیمتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا لینا تو لائے میرے نال ہاسا تو نہ کر، کدی لے آنے والے بھی مل بتایا وہ دوانی اور گھٹ کر تو آکھی جانا 200 دا بھی نہیں، 300 دا بھی نہیں، 400 دا بھی نہیں، بڑھڑی نال ہاسا تو نہ کر۔ کماں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا قیمتی سودا ہے، میں تھوڑے میں کیسے لوں؟ تو ایک تاجر کو بلایا کپڑے، بھائی یہ آج کل بازار میں کیا ہے؟ کہا جی 500 درہم کا چل رہا ہے۔ 500 درہم نکال کر کہا ماں جی آپ کا یہ 500 کا تھا، 200 میں رکھنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کو۔ یہ مسلمان کی تجارت۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا بات منڈی سے گھوڑا لے کر، اس نے گھوڑا خریدا، مالک سے 300 روپے گئے، درہم طے ہوئے۔ جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے آدمی، نوکر سے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ وہ مالک ساتھ آیا تھا، پیسے انہوں نے دینے تھے، نوکر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کہا جی 300 میں۔ یہ شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، کہیں گے بھائی اگر میں تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہ نہیں یہ کوئی نہیں۔ اگر 500 کر دوں تو پھر مجھے اور خوشی ہوگی، کہ 600 کر دوں تو پھر اور خوشی ہوگی، کہ اگر 700 کر دوں وہ ڈاماڈول ہو گیا، پتہ نہیں یہ لائندہ ہے یا میں ہاسا کی جانتا۔ کہ 800 کر دوں، وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی خوش بیٹھا ہوں، 500 کڑے گلوں میں بٹھائی جانتے ہو، دے چھوٹو میں تو بڑی خوشی دی گل ہے۔ تو انہوں نے نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ۔ جب وہ لے گئے ان تو پنجے گیو تے سر کڑا یہ ہو گیا۔ جب وہ گیا باہر تو وہ کہنے لگا نوکر حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا قانوناً کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے، اے میری گھڑی ہے 300 ریال دی، میں 300 روپے پاکستانی میں بیچ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری جو ہے۔ ہاں کچھ اور بھی اقدار ہیں طور مسلمان۔ جب وہ فرمانے لگے میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت تھی 800، وہ 300 لگائے بیٹھا تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں۔ آپ ایسی تجارت لے آؤ اپنے بازار
اللہ کی قسم آپ کی تجارت بھی مسجد کا نمونہ بن جائے. جو تہجد کا اجر ہے نا وہی سودے کا اجر, جو مسجد کی نماز کا اجر ہے وہی ان 8 بازاروں میں بیٹھنے کا اجر ہوگا. اگر سچائی ہو, دیانتداری ہو, آنے والی کی خیر خواہی ہو. مسلمان تاجر تجارت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مال کمائے, وہ اس لیے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کا بھی بھلا, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا. یونس بن عبید کپڑے کے تاجر. ایک حدیث یاد آ گئی کپڑے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ تجارت کی اجازت دے دے, اگر بڑے زمانے بعد مجھے حدیث یاد آئی, اگر جنت میں اللہ تعالیٰ تجارت کی اجازت دے دے تو لوگ 2 چیز کی تجارت کریں گے, ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو. ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو. بڑے زمانے یا یہ حدیث جنید جمشید مرحوم نے پہلے وہ کپڑے کی دکان کھولی تو اس کی میں گیا دکان پر تو اس کے والد مرحوم بھی کھڑے تھے, تو میں نے ان کو اس وقت میں تازہ پڑھی تھی, اب تو پتہ نہیں کتنے سال بعد یاد آئی آپ کی برکت سے, تو میں نے انہیں سنایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنتیوں کو اگر اللہ دکانیں کھولنے کی اجازت دے دے تو یا کپڑے یا عطر کی دکانیں کھولیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت پیشہ بنایا ہے, آپ اس کو جنت کا زاجرہ بنائیں. اور یہ حکومت کے ڈنڈے سے سچ نہیں آئے گا, حکومت کے ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا, حکومت کے ڈنڈے سے دیانتداری نہیں آئے گی. یہاں سے اس کو شروع کریں کہ آپ سچائی, دیانتداری. یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر, ایک خالص ریشم کا تھان, ایک ناخالص ریشم کا تھان. خالص 400 درہم, ناخالص 200 درہم. بیٹے کو بٹھایا, کام پہ گئے, واپس آئے تو ایک آدمی بغل میں تھان لے کے باہر نکل رہا, ناخالص ریشم. بھائی یہ کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 میں. کہا بھائی تو نے مہنگا لیا ہے. کہا حضور مجھے اس میں 100 روپے پروفٹ ہے, میرے علاقے میں یہ 500 کا بکے گا. کہہ رہے بھائی تو اس پہ 300 پروفٹ لے سکتا ہے. کہا جی جناب تسی کون ہو؟ کہا میں اس دکان کا مالک ہوں, یہ میری دکان سے خریدا. کہا واپس آؤ. واپس لیا, واپس لائے. ہاں بھائی, بیٹے سے پوچھا یہ اس کی قیمت بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے 400 مان؟ ان کا ابا میں نے 400 کہی, اس نے دے دی تو میں لی. کوئی توڑا پتر کردا آتا تو سانو نال انعام بھی دے بنائی تے آگ پتر شاہ یہ ہاتھ رکھی. آج تک تو بڑے شیخ نو بھی پیچھے ہٹا چھڑیا, بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. انہوں آکھنا تو جا ہن سری نے روٹی کھاتے آ, روز چھری ہاتھ وچ رکھیا کر. انہوں نے وہیں اس کی نقد بےزتی کا بیٹا اللہ ہمیں 200 میں بھی نفع دے رہا ہے. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید جنتی. یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی. ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے, نہ مزدور ہے, نہ فقیر ہے, سب بڑے سردار لوگ ہیں, بڑے چودھری لوگ ہیں, سب تاجر ہیں, سب تاجر ہیں. آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے. مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے, انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے, چونکہ میرے نبی نے زمیندارہ نہیں کیا, زمینداری کے اصول بتائے, ہر چیز کو بتا کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک. میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں, دن ہی دن ہے, رات ہے ہی کوئی. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے. تو میرے نبی کے مدنی صحابہ زمیندار تھے. مجھے جب کوئی اپنے زمیندارے کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں. آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کیسے کھڑے ہوئے, آپ نے کس طرح تجارت فرمائی, مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ. حضرت خدیجہ کا مال, اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں. اور آپ نے یہ خوشخبری زمینداروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ اشر ہوگا. آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے, سچا دیانتدار, التاجر الصدوق الامین, سچا ہو, امانت دار ہو, وعدے کا پکا ہو, نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی, ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں. ہم نے گندم کاشت کی, وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی. بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں, کیا جھوٹ بولوں, کیا دھوکہ دوں. ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی, ہم نے ڈھیر لگا دیا, व्यापारी نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا. اس میں میں بطور زمیندار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے, کیا جھوٹ بول سکتا ہے, کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے. میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو, روزانہ ذبح ہوتے ہو. ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا, تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی. بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا. میں کہا یہ کی کیتا ہی, اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ, پھر میں شیو کرا چھوڑا. میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا, داڑھی رکھے ہیں حرام.
تے شیو کرا کے حلال لد بندہ ہن تو دو گناہ شروع کر دیتے. پہلے ایک گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا, اب تو نے پھر دو شروع کر دی, شیو بھی کراتا ہے جھوٹ بھی بولتا, اس نے پھر رکھ لی. ہن ماشاءاللہ پکی داڑھی. آپ کا ٹیسٹ ہے, میرا ٹیسٹ کوئی نہیں, میری روز کی ڈیلی کوئی نہیں. میں نے آج کاشت کی ہے 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے, لینا ہے دینا ہے, خریدنا ہے بیچنا ہے. ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے, لینے دینے کا کوئی چکر. اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے, سارا سرگودا باغ ہے ان کے یہاں. ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں, کپاس اور یہ گندم چاول آلو کوئی نہیں, کنو ہے, کنو ہے. سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا, ایک دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو سودا کو نبھا لو, مکرنا جاؤ کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کڑ چھوڑو, یہ نہ کرو. لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا, میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا. نبیوں کے ساتھ کتنے بڑے وی آئی پی ہو, چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی چناب کلب کا ممبر بن گئے. تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں, نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا, نبیوں کے ساتھ, والصدیقین شہداء والصالحین, اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا. تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو. بڑے 10 صحابہ سب تاجر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا, کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں. سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے, توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے, حرام سے بچ, سچ پہ جم جائے, جھوٹ سے بچ جائے, دیانت پہ جم جائے, دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے, چلو میرے ساتھ واپس آؤ. کو واپس لائے, ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا, انہوں نے میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا, میرا وظیفہ مقرر کرو. تو ان کا وظیفہ مقرر کیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی, اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے. حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار, ایک دینار ہوتا ہے 4.5 معاشرے سونے دے حساب زوب لا کے ویکھو کتنے اربوں روپے جنہاں دی زکوٰۃ بن جاتی, کروڑوں روپے میں کی زکوٰۃ بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے, گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے, خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا, یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان, اور میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو, اپنے وعدے پورے ہو جائیں. ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے. چاہے تھے آگے تو جنید بغدادی بھی واز کریں تو ساکھنا گل ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتی. میں صاف کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے. تو معاملہ ہوا, انہوں نے کہا آپ ٹھہرے, میں ابھی آتا ہوں, میں ابھی آتا ہوں. وہ گیا ہے اور بھول گئے. 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے. کہا میرے دوست لقد ابتنی, تو نے مجھے تھکا, لقد اتعبتنی. 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آجا, میں کھڑا ہوں, اور وہ بھول گیا. 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے. میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے. میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے. ولا ینقضون المیثاق, جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں, نہیں توڑتے. لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور. ساری زندگی چل 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 چل, جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا.
واپس جانے کا وقت ہی کوئی، شام ہو چکی۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل، ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب 3 اندھیروں میں بنا تھا، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، وہ پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے، میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ غیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔
اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو، جکڑو، مارو، مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتاؤ میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی تو نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ، کر اللہ گلا کرتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی، مجھے مانتے ہی کوئی۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا، سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا، پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا، وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ۔
میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے نا، دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے تو اسے ہونا چاہیے پکڑ لو مار دو۔ دیکھو جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جا میرا۔ منی و الیہ، منی و الیہ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، تو تمہارا استقبال کرے۔ تمہیں کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ تو اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے معافی مانگنے، اتنے تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام دروائن بناؤں، ثانیہ چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمیں گویم مسلمان
زمانم بدغ زمن کہ دانم مشکلات لا الہ من تقرب الیہ جو مجھے منانے آتا ہے تلقیتہ من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو. اور وہ کیا کر جو ان انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو. تم سارے تقوی والے بن جاؤ. تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں. اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی. سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے. سکھری تروس منصورین. غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے بہت. قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے. یہ چشتیہ میں سے تھے. سکھری تروش منصورین. منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے. انٹھا پرکھ کنز کدورینو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کرپرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اسی پر اگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے. 11 قسمیں 11. میں پہلے 7 سمجھتا تھا. تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں. عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں. اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنا تو یہاں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں. مجھے سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم. مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے. مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے. مجھے آسمان کی قسم, آسمان کے بنانے والے کی قسم. مجھے زمین کی قسم, زمین کے بنانے والے کی قسم. اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے. مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے. اس من کو پاک کر دے, اس دل کو صاف. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہو. وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونچ مہانے ہو. یہ دل ہی تو ہے جس میں ساری دنیا کا نظام, انسانی نظام حرکت کرتا ہے. تو میرے عزیزو, پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو. پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو. پہلا علم ہے. نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا, نہ نحو کا پتہ تھا, نہ بلاغت کا پتہ تھا. وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے, نحو جانتے تھے, بلاغت جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے. اللہ کون. حضرت سعد بن معاذ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے. تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر, لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر لا الہ الا اللہ, انگلی کا اشارہ کیا, اللہ اکبر. سارا قلعہ زمین پہ گر گیا.
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا تو لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنا ہے، میں دوسری پڑھوں گا، میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی، پھر کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی، پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے، خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں، وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے، انہیں محمد مصطفیٰ ملے۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چل، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ ایک عورت مسلح پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریر کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغ بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔
پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوال جلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی، ہائے ہائے، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے، کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہ گیا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آگے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی، اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، خیر اب آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں، اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے اور یہاں تک لے جاتے،
یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، اٹھی ہوئے پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت